چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7واں چیپٹر کل تھوڑا سا دیکھ بھی لیا تھا، آج اس کی تھوڑی سی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ یہ تقریباً چیپٹر ہم کر چکے ہیں، بس اتنا بات یاد رکھیے گا کہ میں بلکہ اس کو شاید یہاں پہ لکھ بھی دوں آپ کو۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا اس کو کہ اگر ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں اور وہ قریب کا ہو اور مذکر ہو تو حاضہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر دور کی چیز ہو تو ذالک کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو حاضی استعمال کرتے ہیں قریب کے لیے، اور اگر دور کی چیز ہو مؤنث ہو تو اس کے لیے تل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بس اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ تل کا استعمال آ رہا ہے، یعنی من حاضی، یہ کون ہے؟ حاضی آمنہ، تو من تل کا، وہ کون ہے؟ تل کا فاطمہ، تو حاضی طبیبۃ و تل کا ممرضۃ۔ ممرضہ کا مطلب بتایا تھا، جو فیمیل نرس ہوتی ہے اس کو ممرضہ کہتے ہیں۔ هذه من الهند وتلك من اليابان، هذه طويلة وتلك قصيرة۔ شارٹ ہائٹڈ کو، جس کی قد چھوٹا ہو اس کو قصیرہ کہتے ہیں، تو هذه طويلة وتلك قصيرة، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم اس چیپٹر میں صرف تل کا جو چیز ہے وہ ایک اضافی چیز ہے، باقی ساری چیزیں اس کی پرانی ہیں۔ تو من حاضر حاضر حامد ومن ذالک علی اتلک دجاجۃ لا تلک بطۃ۔ بطہ کہتے ہیں بطخ کو۔ ما تلک بیضۃ، بیضۃ انڈا۔ هذه سیارۃ المدرس وتلک سیارۃ المدیر۔ الساعۃ عباس، هذه، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ لا، هذه ساعۃ حامد، تلک ساعۃ عباس، یہ حامد کی گھڑی ہے، وہ عباس کی گھڑی ہے۔ ذالک دیک وتلک دجاجۃ۔ تو یہ ہم نے پیچھے تھوڑا سا کر لیا تھا، اب اس کو تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی ریڈنگ کر لیں تاکہ ذرا واضح ہو جائے۔ جی کون کرے گا میری اس کی ریڈنگ کرنا ذرا؟ جی جناب۔ مدرسة وتلك جامعة، ہاں، وہ مدرس، یہ وہ مدرسہ ہے، مدرسة جی وتلك جامعة، یہ جی یہ مدرسہ ہے اور وہ یونیورسٹی ہے۔ جامعہ، بالکل۔ ہاں، جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہے، یہ مدرسہ ہے اور وہ یونیورسٹی۔ آگے چلیے گا۔ ذالک حمار وتلک بقرۃ، وہ گدھا ہے، یہ وہ گدھا ہے اور وہ بکرا ہے، ہاں، وہ گدھا ہے گائے اور وہ گائے ہے۔ جی آگے گائے۔ چلیے گا۔ ذالک مسجد، مسجد، لا تلک مدرسۃ، وہ، کیا وہ مسجد ہے؟ نہیں، جی وہ مدرسہ ہے۔ جی آگے هذا چلیے۔ جمال، هذا جمال وتلك ناقۃ، جی یہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اور ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ تو هذا جمل وتلك ناقۃ، جی هذا جمل وتلك ناقۃ، جی هذه جی هذه مدرسۃ وتلك طالبہ، وہ مدرسہ ہے اور وہ طالبات، طالبہ ہے۔ ہاں، یہ مدرسہ ہے، اس کو دیکھیے گا، مدرسہ، اس پہ نوٹ کریں گے تو اس میں لکھا ہے را کے اوپر شد ہے اور شد کے نیچے وہ زیر ہے، تو اس کو ہم مدرسہ پڑھیں گے۔
تو حاضی مدرسہ، تو مدرسہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے مدرسہ، مدرسہ تو پڑھنے کی جگہ مدرسہ ہے، اور مدرسہ کا مطلب کیا بنے گا؟ جی پڑھانے والی. ہاں جی، پڑھانے والی، فیمیل ٹیچر، ٹھیک ہے نا، استانی کو ہم کہیں گے حاضی مدرسۃ، یہ استانی ہے، وتیل کا طالبہ، اور وہ طالبہ ہے. جی آگے چلیے گا. هذا كلب وذلك قط. وہ کتا ہے اور وہ قط. باللہ. قط باللہ، وہ بلہ ہے. هذا جی بيت جی آگے المؤذن چلیے. وتلك، هذا بيت المؤذن وتلك حديقة حديقة تاجر. هذا بيت المؤذن، یہ مؤذن، وہ مؤذن کا گھر ہے. یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ حدیقہ حدیقۃ کا تاجر، مطلب باغ ہے، وہ حدیقہ کا تاجر کا باغ مطلب ہے. وہ تاجر کا باغ ہے، ٹھیک ہے نا. چلو جی، الحمدللہ یہ بھی ہو گیا. اچھا اب اس شام کو، بھائی، جی جی، شام بھائی، یہ ہاذا کلبن ہوگا یا کلبن ہوگا؟ یہ جو ہم نے پڑھا کلب، نا نفرت، کلبن. نام پر جزم ہے، کلب، ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر، آپ نے صرف مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے حاضہ اور حاضی کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا. جو پیچھے میں نے بتایا تھا دوبارہ سے ابھی عرض کر دوں گا. مؤنث کی جو پہچان تھی کل ہم نے کی تھی، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ جس کے آگے یعنی یا تو اس کا جیسے لفظ ہے تو ویسے مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. ویسے کیا بنے گی؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اسی طریقے سے مل اقتن، کیونکہ آخر میں بولتا ہے تو مؤنث ہے. عین، آنکھ، یہ مؤنث سماعی ہے. بتایا تھا کہ عربوں سے جو جسم کے اعضاء جوڑے کی شکل میں وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے. نافذۃ، کھڑکی. بقرۃ، گائے. ناقۃ، اونٹنی. ممرضہ، فیمیل نرس. حدیقہ، اور اسی طریقے سے طالبہ. بطۃ، ٹھیک ہے. اب یہ مؤنث ہے اور باقی مذکر ہے، تو مؤنث کے ساتھ کیا لگے گا؟ اب یہ کے ساتھ کیا لگائیں گے ہم؟ جی هذه حاضہ یہ کیا لگے گا؟ هذه. ہاں ہاں جی. اچھا اس کو نا نوٹ کیجیے گا، کیونکہ پڑھتے ہم اس طرح نوٹ اس پہ توجہ نہیں دیتے. ابھی میں نے پیپر لیا تو اس میں پھر عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں، یہ ایسے لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو کتابت میں اس طرح سے نہیں، اسی طرح لکھا جائے گا جیسے میں نے لکھا ہے. تو یہ اس کو الف کے ساتھ نہیں لکھتے، یعنی ملا کے لکھیں گے اور کھڑی زبر ڈال دیں گے اس کو. تو حاضی اسی طریقے سے حاضہ کو اس طرح لکھا تھا، یہ غلط ہے. آپ ایسے نہیں لکھیں گے اس کو، اسی طرح لکھیں گے، یہ اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو نوٹ کیجیے گا. اچھا جی، اب اسی طریقے سے اب کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ حاضہ، ہاذا. هذا ٹھیک ہے نا. حاضہ قلم. اسی طریقے من عقتم جو کیا آ جائے گا؟ حاضی، ٹھیک ہے نا. عین کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ حاضی، عین، ٹھیک ہے نا. حاضہ حجر، ٹھیک ہے. حاضہ قمیص. حاضی، یہ بتایا تھا کہ مؤنث سماعی ہے. سماعی کا مطلب کیا ہے؟ جو عربوں سے بطور مؤنث کے ہی سنا ہے، تو اس کا تعلق سننے سے، سماع کا مطلب سننے سے، تو مؤنث سماعی ہے. نافذۃ، یہ چونکہ آخر میں بولتا آ رہا ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. کھڑکی، یہ کھڑکی ہے. بقرۃ، حاضی، ٹھیک ہے نا. بقرۃ. حاضہ ڈیسک، مکتب. حاضی ناقۃ، یہ مٹنی ہے. حاضہ مہندس، یہ انجینئر ہے. حاضہ مؤذن، یہ مؤذن ہے. حاضی ممرضہ، یہ ممرضہ ہے. حاضہ سریر، یہ بیڈ ہے. حاضی حدیقہ، یہ باغ ہے.
हाज़िही तालिबा, ये तालिबा है। हाज़ा जमल, ये ऊँट है। हाज़िही बत्ता, ये बत्तख है। ठीक है ना। तो ये खैर एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी आपकी, ये भी हमने कर लिया इंशाअल्लाह ताला। आगे चलते हैं। ये जो मुमर्रिदतुन जो है, इसकी इसका इसका मेल क्या है जी? मेल मुमर्रिज, बस ता हटा दें, मुमर्रिद। जो ठीक। बोलता है। हाँ, जैसे मुदर्रिसतुन मुदर्रिस, मुमिनतुन मुमिन। ठीक है ना। तालिबतुन तालिब, आलिमतुन आलिम। तो सब में क्या करने जाएंगे आप? हर जगह तो नहीं, लेकिन ये पैटर्न में इस तरीके से आप करेंगे तो इसका वो मुजक्कर बनता चला जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझिए। कल मैं करवा रहा था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसको एक दफा व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं जरा। कॉन्सेप्ट ये था कि जितने अस्मा इशारा हैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर दो चीजों में फर्क आप नोट कीजिएगा। देखिए, एक है लफ्ज हाजा बैतुन, और एक है हाजल बैतु। ठीक है। एक है हाजा ताजिर, और एक है हाजत ताजिर। एक है हाजिही सैयारतुन, और एक है हाजिही सैयारतु। ठीक है। अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है? अगर आप गौर करेंगे तो हाजा बैतुन में क्या है? ये मुकम्मल जुमला है। ये घर है। ये शुरू से पहला सबक हमारा चल रहा था कि पहला मार्फा हो, दूसरा लफ्ज नकरा आए तो है का मफहूम आ जाता है। तो ये जुमला मुकम्मल, हाजा ताजिरुन मुकम्मल जुमला है। हाजिही सैयारतुन, ये गाड़ी है, मुकम्मल जुमला है। लेकिन जब हम इसके बाद सैयारतुन की बजाय इसको असैयारतु कर दें, या हाजत ताजिरु कर दें, या हाजल बैतु कर दें, अब इसका तर्जुमा क्या बनेगा? ये ला- घर ला- है, ये तर्जुमा नहीं बनेगा। इसको हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यानी मुरक्कब नाक़िस है। मुरक्कब का मतलब बताया था, दो अल्फाज का जो मजमुआ होता है, दो अल्फाज को जब आप जोड़ते हैं तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है इज नोन एज अ मुरक्कब, एंड इफ इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस तो हम उसको कहते हैं मुरक्कब ताम है। ठीक है ना। मुरक्कब ताम would mean it is a complete sentence, and murakkab naqis means it is an incomplete sentence, combination of two and more than two words, लेकिन उससे वो जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा, बात अभी मुकम्मल नहीं हो रही, तो ये क्या है? मुरक्कब नाक़िस है, जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। अब आप क्या करेंगे? जुमला मुकम्मल करने के लिए कोई तीसरी चीज लेकर आएंगे। अब आप यहाँ पे क्या चीज लेकर आएंगे? हाज़ल बैतु जदीदुन। अब जब ये अगला लफ्ज लेकर, अब ये जुमला मुकम्मल हुआ। ये घर नया है। हाज़ा ताजिरु गनीयुन। अब जब आपने ये गनीयुन कहा तो ये क्या जुमला मुकम्मल हो गया? हाज़िहि सय्यारतु जमीलतुन, ये गाड़ी खूबसूरत है। अब आप आगे ऐड करेंगे, अब इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर अब आप देखते जाएंगे तो जुमला, इसमें जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझिएगा कि जुमला शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है। एक मैंने जो सिंपल बात बताई थी आपको कि ये मार्फा है ना, ये जिस मार्फा से शुरू होता है इसको भी हम मरफू करते हैं। मरफू का मतलब क्या होता है? ज़म्मा।
اور یہ ختم کس پہ ہوتا ہے؟ نکرہ پہ. یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم خبر کہتے ہیں. یہ بھی مرفوع ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. اب حاضل بیتو، اب یہ ایک سینٹینس ہو گیا نا. یہ دونوں مل کر کیا ہے؟ جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ نکرہ اس کی خبر ہے. تو جہاں جملہ شروع ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ مبتدا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں. اور جہاں آ کے جملہ مکمل ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ خبر ہے. بس اتنا ذہن میں رکھیے گا. اس کو بھی، یہ جو معرفہ تھا یہ حقیقت میں کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور یہ اس کی خبر ہے. بس اتنی بات کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے تو اسی پہ ہمارا چیپٹر آج ہو جائے گا مکمل چیپٹر. ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنے میں مشکل تو نہیں، کوئی دقت تو نہیں آپ کو؟ جی حضرت، کیا خیال ہے؟ نہیں جی، سمجھ آ چلے گیا. آگے. ٹھیک ہے نا، سمپل ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کو دیکھ لیتے ہیں. چلیے اب ہم اپنے اس ریڈنگ پہ آ جاتے ہیں. اچھا جی، یہ تو ہم نے کر دیا تھا، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو پیچھے گزری ہے یہ اس کو میں دوں گا، اور اپنا ضرور کرنا ضرور ہے اس میں. یہ کل بھی ہم نے کر لیا تھا، اور یہ بھی چیپٹر نمبر 7 پہ کر لیا تھا، ابھی کر لیا. اس کو چیپٹر نمبر 8 پر ہم پہنچتے ہیں. جی اس کی ریڈنگ کر لیجیے گا. یہ جو میں جیسا کر رہا تھا آپ دیکھتے جائیں گے تو اسم اشارہ کے بعد جیسے حاضر رجل، ذالک الرجل، ٹھیک ہے نا، حاضل بیت، ذالک البیت. تو اب یہ تھوڑا سا اور زیادہ ایڈوانس سینٹینسز کی طرف اب یہ ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آگے چلیے گا. جی اب پڑھیں. کون پڑھے گا؟ بھائی جی بول میں رہے پڑھ لیتا بھائی ہوں. نے تو جی پڑھیں. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طيب. یہ طبیب ہے، جی لفظ طبیب ہے، طبیب، طبیب. وذالک الرجل طبیب. سوری، طبيب. هذا الرجل تاجر. وہ جو ہے رجل تاجر، وہ بندہ تاجر ہے، وہ شخص تاجر ہے. وذالک، حاضر کے لیے یہ آئے گا کیونکہ حاضر نزدیک ہے نا، تو ہاں حاضر جی، کے لیے یہ یہ آئے شخص تاجر ہے. گا. اور وہ شخص طبیب ہے، یعنی کہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر ہے. اسم التاجر محمود واسم الطبیب سعید. اسم التاجر، تاجر کا نام محمود ہے، اور طبیب کا نام سعید ہے. بالکل ٹھیک. هذا البيت التاجر وذلك البيت للطبيب. هذا بيت التاجر، یہ تاجر کا گھر ہے، اور وہ جو ہے تو ڈاکٹر کا گھر ہے. جی اب اس بیت کو وہی تھوڑا التاجر، سا اس کو دیکھیے گا. اس کو دیکھیے گا کہ اس کو نا ہم جب پڑھیں گے نا تو یہ زال کو لام کے ساتھ ملائیں گے. ٹھیک ہے نا، حاضل بیت للتاجر. وزا، اسی طریقے سے ذالکا کے اندر جو کاف ہے اس کو ہم البیت لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. وذالک البیت للطبیب. جی الطبيب. بيت التاجر وإمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. بيت التاجر إمام المسجد. تاجر کا گھر امام المسجد، مسجد کے مسجد سامنے. مسجد کے سامنے ہے. مسجد کے، جی. جی مسجد کے سامنے ہے. بیت الطبیب خلف مدرستی، اور جو ہے ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے. جی لمن هذه السيارة ولمن تلك. لمن هذه، یہ گاڑی کس کی ہے، ہاں، اور یہ وہ، گاڑی کس کی ہے؟ اور ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. جی ہاں، یہ جو آتا ہے نا لیمن، یہ لیمن آتا ہے کس کی، کس کے لیے یہ آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مثال کے جب کہتے ہیں کہ ہوز کار از دس، تو ہوز کار
یہ جو اسلوب ہے عربی زبان میں لمن آتا ہے. ٹھیک ہے نا, آگے چلیے گا. جی. هذه السيارة هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه یہ گاڑی جو ہے ڈاکٹر کی ہے, اور وہ گاڑی وہ تاجر کی. وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. هذه یہ گاڑی جاپان کی بنی ہوئی ہے اور وہ امریکہ کی. چلیں جی, ماشاء اللہ سے یہ بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں. جی اب کون ریڈنگ کر لے گا اس کی؟ عمر بھائی نے تو ماشاء اللہ ہمت کر لی, باقی ساتھی بھی ہمت فرمائے ذرا. استاد جی صاحب جی جی حضرت حکم فرمائے. جی اس میں جیسے اپن نے ابھی پڑھا, اس کا نام فلاں ہے اور اس کا نام فلاں ہے. اپن اردو میں اکثر ایسے کہتے ہیں نا, اس کا نام مثال کے طور عادل ہے, اس کا فلاں ہے, مطلب دوسری بار اپن نام یوز نہیں کرتے. اس طرح عربی میں ہو سکتا ہے. ہاں مطلب جی, یہاں تو دونوں مثال کے طور پہ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ اسم حاضہ, مثال کے طور پہ آپ نے کہا عادل. ٹھیک ہے نا, عادل و حاضہ. ٹھیک ہے نا, مثال آپ کہتے ہیں کہ حاضہ محمود, یعنی اس کا نام عادل ہے اور یہ محمود ہے, کہہ سکتے ہیں. اسم جی حاضہ عادل, اس کا نام عادل ہے. وحاذا محمود, اور یہ محمود ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسم حاضہ محمود. تو وہ دونوں طریقوں سے یہ عربی کے اندر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جزاک اللہ. جی چلیے آگے چلیے گا. کون پڑھے گا بھائی؟ اب ماشاء اللہ سے ہمارے کون حضرات میں سے پڑھ لے گا تو ہمت فرما دے تھوڑا سا. جی بلال بھائی آپ تھوڑا سا پڑھ لیں گے ذرا, ماشاء اللہ سے. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے, یہ بنے گا بالکل اس کا ٹھیک, ترجمہ. بالکل صحیح ہے, مسم صحیح ہے. التاجر, مسم التاجر, اس تاجر کا کیا نام ہے؟ تاجر کا نام کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے, تاجر کا نام سمپل ہے. مسم الطبیب, اور ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ ہوں. من اینا سیارت الطبیب. من اینا, اس کا کیا ہوگا؟ من آپ من نے اینا کا من اینا کا مطلب ہے کہاں سے. من اینا کا مطلب ہے کہاں سے. تو من اینا سیارت الطبیب کا مطلب کیا بنے گا؟ کہ طبیب ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے, کہاں سے ہے. جی آگے چلیے گا. من اینا سیارت التاجر, اور ہوں. تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے؟ ہوں. اینا بیت التاجر, تاجر کا گھر کہاں ہے؟ ہوں. اینا بیت الطبیب, اور ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے؟ اب اس کا تھوڑا سا اگر جواب دینا چاہیں, پہلے تو تھا نا کہ سوال کو سمجھ لیں. سوال کو سمجھ لیا تو مثال کے طور پہ اس کا جواب کیا بنے گا؟ یعنی من حاضر رجل ومن ذالک الرجل. اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ آسان ہے. تو یعنی حاضر رجل, ٹھیک ہے نا, من حاضر رجل, ہم کیا کہیں گے؟ حاضر رجل. عمر یا ڈاکٹر جی طبیب. حاضر هذا رجل الرجل طبیب. طبیب طبیب, ٹھیک ہے. وذالک الرجل کیا مہندس. کہیں گے؟ تاجر. ذالک الرجل تاجر یا مہندس. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اسم التاجر, آپ کیا کہیں گے؟ اسم التاجری. اسم التاجری عمر. چلو جی, اسم التاجری عمر. اسم الطبیب, ہمارے پاس تو طبیب موجود ہے نا, ہم کہتے ہیں جی اسم الطبیبی ہارون. دکتور. ہاں ڈاکٹر ہارون. ٹھیک ہے نا, اسم الطبیبی ڈاکٹر ہارون, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. من این سیارت الطبیبی, یعنی ڈاکٹر کی گاڑی کہاں سے ہے. تو اب آپ کیا کہتے ہیں جی؟ سیارت الطبیبی. فی اب کیا الجاپان. کہنا چاہتے ہیں جی؟ فی من اليابان. من من الیابان. اليابان. من الیابانی, ٹھیک ہے نا, جاپان سے ہے. من این سیارت التاجری, تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ سیارت التاجری. من اب اس الامریکہ. کو کہاں سے,
من امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں اور من الصین بھی کہہ سکتے ہیں. چین کی گاڑیاں بھی تو بڑی اچھی آنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ جی. من اچھا ہمیں ایک چیز الصین. بتائیے گا کہ یہ جو کوشچنز لکھے ہوئے ہیں اس کے جیسے مسک و تاجری، تو ہم اس کو تاجر تک پڑھ رہے ہیں، تاجری زیر کیوں نہیں پڑھ رہے ہم یہاں پر؟ اصل میں جب اس کو ہم رکتے ہیں نا، وقف کرتے ہیں، تو پھر ہم آخری حرکت نہیں پڑھتے. قرآن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. قرآن میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو مسم التاجر، مسم الطبیب ویسے تو ہے زیر، جی ٹھیک ہے، لیکن جب وقف کرتے ہیں تو پھر وہ ہم آگے نہیں پڑھتے. جیسے من ذالک الرجل، ٹھیک ہے، ویسے تو ہے، اور ابھی ہمیں اس اسٹیج پہ پڑھ دینا چاہیے مسم التاجری، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آخر میں ہم نے پیش پڑھنا ہے، یعنی ضمہ یا فتحہ زبر پڑھنا ہے یا کسرہ زیر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو این بیت التاجری، اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ جی جناب، بیت کیا جواب ہوگا؟ التاجری. بتائیں، عادل بھی بتائیں. بیت التاجری ہم، امام خلف المدرسہ. خلف المدرسہ تھی. ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بتائیں. امام امام المسجد. اچھا، امام المدرسہ. امام المدرسہ تھی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ علی الشارع الکبیر بھی ہو سکتا ہے، بڑی سڑک پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو علی الشارع الواسع، کھلی سڑک پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، بیت التاجری فی منطقۃ بعیدۃ، دور کے کالونی میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ فی منطقۃ جدیدۃ، نئی کالونی میں ہے. تو فی منطقۃ جمیلۃ، خوبصورت کالونی میں ہے. فی منطقۃ نظیفۃ، صاف ستھری کالونی میں. سارے دیکھیں نا، آپ کر سکتے ہیں اس کو. بس این بیت الطبیب. ٹھیک ہے، تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی بتائیے گا. ہم کہتے ہیں جی بیت الطبیبی. ہمارے بیت جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا جو گھر ہے، وہ کہتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں بیت الطبیبی خلف خلف المطار القدیم. ہم کہتے ہیں پرانے ایئرپورٹ کے پیچھے، خلف المطار القدیم. دیکھیے جو ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ پرانے ایئرپورٹ کے پیچھے ہے. تو یہ بھی ہم اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر اس جملوں کو ہم تھوڑا سا دیکھنا شروع کریں تو ہمیں اچھی ایک سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، چلیں جی، اس کو بھی ہم نے صاف کر دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی، اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھیں اور لکھیں. پہلے پڑھ تو لیں جی. اب اس کو کون پڑھے گا بھی؟ جی جی جناب علی، پڑھتے جائیں اس کو. کس کے ذمہ هذا لگائیں؟ الولد خالد جی، وذلك الولد محمد. اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے ہاں ترجمہ بھی کرتے جائیں. جی. هذا الولد خالد، یہ خالد کے والد ہیں. نہیں نہیں، وذلك ولد کا الولد. یہ جی. لفظ ولد ہے، ولد ہے، و- والد نہیں ہے. اچھا ولد کا سوری، یہ مطلب لڑکا ہے. بیٹا، تو حاضر بیٹا الولد، ہے، لڑکا ہے. لڑکا. ہاں جی، لڑکے کے لڑکا لیے ہے. ابن، ابن بیٹا ہے، اور جی ولد لڑکا ہے. جی ٹھیک ہے جی. وذلك الولد محمد، اور وہ محمد کا لڑکا ہے. محمد نہیں، وہ لڑکا محمد ہے. دونوں میں نا فرق ہے، وذلك اس کو ذرا نوٹ الولد کیجیے گا. محمد. جی اچھی مثال کے اب دیکھیں، دونوں میں نا فرق نوٹ کیجیے گا. ایک ہے ذالک الولد جی محمد. اچھا، اور دوسرا لفظ یہ دیکھیے گا، ذالک ولد محمد. دونوں میں فرق ہے، نہیں فرق ہے. یہ جی یہ نوٹ کیجیے گا.
ذالک الولد محمد، وہ لڑکا محمد ہے، وہ محمد کا لڑکا، ولد محمد یہ مضاف الیہ بن گیا، یاد آ گیا نا. اسی طریقے جی سے حاضل ولد خالد، یہ لڑکا خالد ہے. ایک اور اگر ہم یہاں پہ کہیں کہ حاضا ولد خالد، اب کیا بنے گا؟ یہ خالد کا لڑکا ہے. دونوں میں فرق آ نہیں آ رہا؟ اسی طریقے سے جی جیسے حاضر رجل مدرس، حاضر، اب رجل مدرس تو عجیب سی بات نہیں ہے، مدرس کا آدمی تو کوئی سینس نہیں بنتا، لیکن یہ فرق آ جائے گا. یہ بات سمجھ آ نہیں آ رہی آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. تو ذالک الولد محمد اور ذالک ولد محمد میں فرق سمجھیے گا. یہ فرق کچھ واضح ہوا نہیں ہوا؟ یہ عورت نہیں یہ سمجھ نہیں آیا اس لیے کیونکہ وذالک الولد محمد اگر ہوتا تو ہم یہ نہ کہتے کہ یہ جو ہے محمد کا لڑکا ہے کیونکہ ان کی طرف نہیں نسبت ہو دیکھیے، جاتی. آپ سے دیکھیں نا، یہ بات میں نے بتائی تھی آپ کو، کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم اس لفظ کو، اگر اس لفظ کو اس کی طرف نسبت کریں گے نا، تو جیسے ولدو ہے اس پہ الف لام نہیں آئے گا. جو پہلا پتہ نہیں کیا وہ اٹک گیا، اٹک گیا. کیا بولا تھا؟ اشرت السلام علیکم کہتا ہوں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی تو جی. آواز اچھا، وہ تھوڑی سی ایمرجنسی ہوئی ہے. ہمارا ایک ڈرائیور ہے مدرسے کا بھی، اس کا اطلاع ملی، اس کا انتقال ہو گیا، تو مجھے ذرا تھوڑا سا اس کو ترتیب دیکھنی پڑے گی. آپ ذرا دعا فرمائیں. تو اس لیے جو ہے نا میں ابھی وہ کلاس کو بھی ختم کرنا پڑ رہا ہے، کل اس کو جی مکمل کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ ذرا معذرت کے انشاءاللہ. ساتھ ابھی ذرا ذالک ایمرجنسی ہے. مخلوق اونچا مقام دے دی. ہاں ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم.